کہ اللہ اگر میں حقیقی معنوں میں ان چیزوں پر عمل پیرا نہ ہو پایا تو پھر خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، خدا کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ اور آج محض نام نہادی کے لیے، اور کون سی نام نہادی، کہ دنیا میں کوئی تمہیں صاحب کر کر پکارنے لگے، تمہیں صاحب کر کر پکارنے لگے، بس اس کے لیے، اور باقی کوئی دوسرا عمل نہیں۔ لیکن حضرات یہ صاحب کا منصب بھی جو ہے اگر عدل و انصاف کے ساتھ ملے تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ خلاف شرع ہو، مصطفیٰ کی تعلیم کے خلاف ہو، تو صحاب رہتے ہوئے بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں اپنی زبانوں سے گالیاں دیتے نظر آئیں گے جن کا دینی معیار اور جن کا دنیاوی کوئی معیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ شریعت کو رون کر مصطفیٰ کی تعلیم کی خلاف ورزی کر کر ہوا ہے، ورنہ اس کے تحت اگر اس کے شرائط اور اس کے اصول اور ضوابط پڑھ لیے جائیں تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ کا ذرہ برابر بھی اگر کسی کے اندر خوف ہو تو وہ اپنا محاسبہ کرے گا، اور اپنا محاسبہ کرنے کے بعد ہی اپنے قدموں کو اس طرف بڑھائے گا۔ اسی لیے کہ ہم خود اپنا حساب ہمیں دینا ہے، پہلے اپنے حساب کی سوچو، پھر اپنے بعد اپنے ماتحت رہنے والوں کا حساب ہمیں دینا ہے، اس حساب کا سوچو۔ اور یہ ایک ہی شرط میں ہو سکتا ہے جب آپ ہر ایک محاذ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کر زندگی گزاریں، پھر اس پر یہ جملہ کام نہیں آئے گا کہ یہ محض انتظام تھا، اس پر یہ نکلنے کا راستہ کام نہیں آئے گا کہ یہ محض انتظام ہے، یہ شرعی کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرات یہاں یہ کہا گیا کہ محض شریعت میں رسول اللہ کا طریقہ نہیں، دنیا میں بھی رسول اللہ کا طریقہ اپنانے کی تعلیم ہے، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر بچنے سے کام نہیں ہوتا، دنیا میں بھی رسول اللہ کا طریقہ اپنانا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی کردار مصطفیٰ تمہاری نگاہوں میں ہو، تجارت میں بھی رسول پاک کا طریقہ تمہارے سامنے ہو، روزمرہ کے معاملات میں بھی۔ تبھی تو 23 سالہ زندگی میں نبی نے ہر ایک پہلو کی تعلیم دے دی کہ کوئی کہیں سے بھی نکلنے کا راستہ نہ سوچے۔ یہ کہہ کر بری ہونا یہ اپنے لیے خسارہ ہے کہ ہم تو محض انتظام کرتے ہیں، ہم وہ شریعت اور دین کی طرح اپنی قوم کو اور اپنے معاشرے کو نہیں چلاتے۔ تو پھر حضرات گرامی اگر جو ایسا کہہ دے انتظام، تو کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہے نا مسلمان؟ اب مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، رسول پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اور جب رسول پاک سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر رسول پاک کی تعلیم کے دائرے سے باہر ہونے کا حق کس نے دیا؟ کس نے یہ حق دیا کہ ہم اپنی مرضی پر، اپنی مرضی کو تعلیم مصطفیٰ پر فوقیت دیں؟ ہرگز یہ غلط اور محض یہ ہمارا ایک لا علمی کا جو ذاتی مشورہ ہے وہ ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو خدا را یہ گزارش ہے کہ یہ ایک بڑی چیز، بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی نے اس کے طریقہ کار بتائے، اس میں عدل ہو، اس میں انصاف ہو، اس میں دینی کام ہو، اس میں اللہ اس کے رسول کے دین کا فروغ ہو، اس میں سنت رسول کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی جائے، یہاں لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلائی جائے۔ یہ ہے ایک دینی قائد کی ذمہ داری، نہ کہ دنیا داری کرے، دنیا میں نام کمائے، دنیا میں اپنی عیش و عشرت کے سامان مہیا کرائے۔ اگر یہ نیت ہے تو بظاہر چند دنوں کے لیے مل تو جائے گی، لیکن اس کے بعد والا خسارہ شاید وہ ہم برداشت نہ کر پائیں، شاید وہ ہماری توقع سے باہر ہو۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی اس منصب کے متمنی ہیں وہ جب اس منصب پر فائز ہو جائیں تو ایک وہ اپنے نظریے کو عادل بنا لیں، یعنی سب کے ساتھ برابر سلوک کریں، کسی کو ذلیل کرنے اور کسی کو بے عزت کرنے کی نیت اور حرص دل و دماغ میں نہ ہو، کسی کو نیچا یا بدلہ لینے کی نیت دل میں نہ ہو۔ کئی تو ٹارگٹ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی ہوگا ہمارے ہاں کہ وہ ٹارگٹ بنائے کہ بس ہم تو آ جائیں پھر ہم بتاتے ہیں، ہم تو آ جائیں پھر ہم بتاتے ہیں۔ اللہ کے بندو تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کس کو کیا بتاؤ گے؟ تم جس کے کنٹرول میں ہو
ایک رات سو گے، دوسرے صبح اٹھنے سے پہلے اگر جسم کا ایک حصہ اس نے جام کر دیا تو یہ جتنی ڈینگیں تھی سب ختم، اور پوری زندگی کسی کے محتاج بن جاؤ گے۔ وہ اگر بولنے کی طاقت جس زبان سے نہ جانے جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہو، اگر وہ رب یہ زبان کے اندر لقنت یا اس کے بولنے کی طاقت یا اس میں لقوہ دے دے تو پھر حقیقت معنوں میں وہ زبان جس پر ناز تھا وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئی۔ اگر اوقات ہو تو اتنے بڑے جملے کہیں جائیں، اگر مقام مرتبہ ہو تو کہ خود اپنے مختار ہو، تمہارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو کم از کم اپنی آخرت اپنی عاقبت سے تو ڈریں۔ اور ایسے جملے کہ ہاں ہم آ جائیں پھر ہم بتائیں گے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اللہ کے بندوں پہ کہ رسول پاک کی محبت کا دم اور رسول پاک کا دین آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ دینی کاموں میں آج ہماری قوم کے وہ لوگ جو قوم کے دائی اور لیڈر بننے کے متمنی بنے پھر رہے ہیں سڑکوں پر، ابھی پورے شہر میں قوم کے نہ جانے کتنے گٹ کریں گے یہ لوگ، نہ جانے کتنوں کی برائیاں اور کتنوں کو گالیاں اور کتنوں پر تہمتیں لگاتے پھریں گے، سڑکوں پر بازاروں پر بات کریں گے۔ ان سے ایک سے بھی پوچھو کہ کیا تمہیں دینی مجلسیں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تمہیں دینی مجلسیں اور دینی کام پسند آتے ہیں؟ تو حضرات زبان سے تو حامی کہہ دیں لیکن عمل سے یہ بچہ بچہ جانتا ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچنا، یہ کسی پر طنز کرنے، یہ کسی کو برا کہنے کی نیت سے نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آگاہی دلا دوں کہ آپ اگر اس چیز کے ذمہ دار ہو تو آپ اس طریقے سے زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی آپ کا محب نہ بن پائے لیکن اس دنیا سے سرخ روحی کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوگے، ہاں، اور تمہاری نسلوں کو لوگ یاد کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی تو مصطفیٰ کے دین کے مطابق گزاری۔ اور پھر ایک چیز کہ غیبت، برائی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو گویا اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے معاشرے کی غیبت، برائی، چغلیوں سے بھی بچو۔ آپ اس نیت سے قوم کے ذمہ دار بنو کہ اللہ نے چاہا تو بنوں گا، لیکن اپنے مخالف کھڑے رہنے والے کے عیب نہیں گنانا ہے، اپنے مخالف کھڑے رہنے والے کو مکار اور جھوٹا نہیں کہنا ہے، اپنے مخالف کھڑے رہنے والے کے گھر کی عزت و آبرو بازار اور سڑکوں پر نہیں لانا ہے۔ اگر خدا را اس، اور یہ عوام سے بھی گزارش ہے، اگر اس طرز پر آپ نے عمل کر لیا تو پھر یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ نا اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کب ہوگی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ اگر اس طرز پر زندگی گزاری تو یہ دنیا بھی کامیاب ہے، یہ آخرت بھی کامیاب ہے، اور اگر نبی کے طریقے کو چھوڑا تو ہر دور میں یہ قوم تباہ و برباد ہوئی ہے اور پھر اس کا حال کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اکابروں نے بتا دیا ہے کہ جب تک یہ قوم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما بردار تھی، تو علامہ اقبال نے اسی شکوے میں یہ لفظ بھی کہے تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے، ہے نا، خوار کہتے ہیں ذلیل کو، خار کہتے ہیں کانٹے کو، کیا کہا؟ خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی دنیا کی کیا حیثیت، اگر تو رب سے لوح و قلم مانگ تو وہ بھی رب تجھے عطا فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی سچی وفاداری ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والا ہو اور ان کے طریقے کار پر عمل کر کر زندگی گزارنے والا ہو۔ تو جتنے لوگ یہاں آئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں جو بھی ماحول ہو لیکن خدا را اپنی زبان سے کسی کی برائی، کسی کی ذلت، کسی کو برا کہنا، کسی کی خامیاں سڑکوں اور بازاروں پر نکالنا، ہم اوروں کی بات نہیں کرتے لیکن جتنے مجلس میں آئے ہو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کرنا۔
ہاں، اور اگر کسی کے اندر خرابی دیکھو تو اس کے منہ پر کہہ دو، جا کر منہ پر کہہ دو جا کر کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کی یہ برائی ہے۔ المؤمن مرۃ المومن، اگر مومن ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مومن مومن کا آئینہ۔ اور آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ آئینے کے اندر بغض نہیں ہوتا، آئینے کے اندر عداوت نہیں ہوتی، آئینے کے اندر دوغلا پن نہیں ہوتا، آئینے کے اندر نفاق نہیں ہوتا۔ سڑک سے خرید کے لانے والے مالک جو اپنے گھر کی اچھی دیوار پر اسے لگاتا ہے، اگر وہ بھی کالا چہرہ لے کر جائے تو وہ آئینہ مالک سمجھ کر سفید نہیں دکھائے گا، وہ اس کے چہرے کو بھی کالا ہی دکھائے گا، اور کوئی بن سور کر جائے گا تو آئینہ اسے ویسا دکھائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے پرچھائی نہیں کہی، بازو نہیں کہا، مومن کو مومن کا آئینہ کہا۔ وجہ یہی ہے کہ تم جس کو جیسا دیکھو بیان کر دو، جس کو جیسا دیکھو بیان کر دو، اچھا دیکھو تو اچھا بیان کرو، برا دیکھو تو برا بیان کرو۔ اور ان میں طریقے کیا بتائے رسول اللہ نے؟ طریقے یہ بتائے کہ جب کسی کی اچھائی دیکھو تو اس کے منہ پر بیان نہ کرو، جب وہ موجود نہ ہو تب اس کی اچھائی بیان کرو تاکہ وہ اچھائی کی طرف راغب رہے، اور جب کسی کی برائی دیکھو تو اس کے منہ پر بیان کر دو، وہ موجود نہ ہو تب بیان نہ کرو، یہ غیبت ہو جائے گی۔ بتاؤ اس کے الٹ ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ اس کے بالکل برعکس ہیں کہ نہیں؟ برعکس ایسے کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو تو جب وہ موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، پورے لقب اور القاب جب سامنے موجود ہے تبھی لگائے جائیں گے، پورے لقب، شیر، گیدڑ، بلی، کبوتر، جو جو بنانا ہے وہ جب موجود ہیں تبھی بنائیں گے، اور پھر چلے گئے اس کے بعد اللہ واللہ عالم۔ تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، جبکہ جب وہ موجود نہ ہو تب اس کی تعریف کی جائے، تب اس کے القاب، اس کے اوصاف، اس کی ترقی گنائی جائے، تب بتایا جائے کہ ہاں آپ فلاں فلاں منصبوں پر فائز ہو، اور جب موجود ہو تو بالکل سادگی کے ساتھ کام کر دیں، سادگی کے ساتھ نام لے لیں، ہے نا۔ یہ ہماری بزم کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، ہمارے ناظمین کے لیے، میرے خود کے لیے، ہے نا، یہ ہمارے دعوت دینے والوں کے لیے کہ جب کوئی موجود رہے سامنے ہمارے جیسا تو نام لے کر ہی بلانا کافی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے القاب لگا دیے کبھی کبھی، اور اگر اس القاب پر کھرا کوئی نہیں اتر پایا تو خواہ اس آدمی کی ذلت کا ٹوپا، مطلب اس کو ذلیل کرنے کا، کہ ابتدا جو ہے وہ ناظم نے کیا تھا، کہ بنا تو اتنا بڑا دیا، بعد میں نکلا یہ کچھ اور، سمجھ آئی؟ تو یہ ایک مثال ہے کہ اس کے منہ پر بیان کر دیں، وہ نہ ہو تو اس کی اچھائی جب بیان کریں۔ ہمارا معاشرہ الگ ہے، منہ پر تعریف کریں گے کہ آپ تو اتنے نیک ہو، آپ کی بات تو بڑی الگ ہے، آپ کے رہنے سے تو معاملہ سدھر گیا، آپ جب سے آئے ہو تو نہ جانے حال کیا سے کیا ہو گیا، اور جیسے ہی پیٹ پھری تو پیٹ پھرنے کے بعد سب سے زیادہ خرابی اسی آدمی کی وجہ سے ہوئی ہے، سب سے زیادہ تباہی اسی نے پھیلایا ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو منافق ہو یا مومن، یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو منہ پر بولیں، منافق ہیں تو گلی اور بازار اور پیٹ پیچھے بولیں۔ تو ابھی آپ جس کو بھی سڑک اور بازار اور روڈوں پر یہ کام کرتے دیکھو، سمجھ جانا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، اچھے سے سنو، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جس کو یہ کرتے دیکھو سمجھ جانا یہ مومن نہیں، اور جس کو حقیقت میں منہ پر کہتا دیکھو سمجھ جانا یہ مومن ہے، مومن ہے۔ لیکن طریقہ بھی ہوتا ہے مومن کا، وہ گالیاں بکے نہیں کہتا کسی کے منہ پہ، کسی کے سامنے سینہ چوڑا کر کر نہیں کہتا، اصلاح ادب سے کی جاتی ہے، اخلاق سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی 70 مرتبہ گئے دروازوں پر، تو جتنوں نے دروازوں سے آپ کو بھگایا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی غضبناک ہو کر دیکھا نہیں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ اصلاح کا کام کیا تو ادب سے، مخلصانہ لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں آواز کو نرم کر کر، اور اس کی غلطی، اس کی خامی اس تک پہنچائی۔ یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا طریقہ ہے۔
اور یاد رکھو کہ کتنا بھی ذہن لگا لو، دماغ لگا لو، عقلیں لگا لو کہ تم اس سے بڑھ کر، اس کے آگے نکل کر تم چاہو کہ نہیں تمہاری ذہانت تمہیں کامیاب کر سکتی ہے، تو ہرگز نہیں. اس لیے کہ بننے والا اگر بنانے والے پر اپنی عقل کو فوقیت دے دے تو اس سے بڑا پاگل و بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں، کوئی نہیں. ہمارے رب نے ہمیں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تم میرے محبوب کے طریقے کو اپناؤ. جب تک اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے ہم کسی محاذ پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ فرمان ہمارے پیدا کرنے والے کا ہے، نہ کہ یہ کسی کی من گھڑت روایت ہے کہ لوگوں کے درمیان پیش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بزم نوری میں اس عنوان کے تحت گفتگو کرنا یا اس عنوان کے تحت بزم کا انعقاد کرنا، رسول پاک کے طریقہ کار کو لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے، نہ کہ کسی چیز کا پرچار اور کسی چیز کی مخالفت مقصود ہے نا. پھر تو یہ ذہانت پر مبنی ہے کہ تمہیں جدھر لے جانا ہے لے جاؤ، اس سے فرق کچھ نہیں پڑنے کا. لیکن یہ ہے کہ یہ تنظیم اور یہ محفلیں سجائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ کسی خاص عنوان پر قوم کو آگاہی دلائی جائے، اور جن چیزوں سے وہ برگشتہ ہو گئے ان کی طرف اسے لایا جائے. صرف مقصد یہ ہے. اب اس مقصد کو تم کسی بھی طرف لے جاؤ اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن اگر مومن ہو تو اس میں کہی جانے والی باتوں پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس سے نظریہ برا بنا کر کسی اور جانب اسے لے جایا جائے، ہے نا. اللہ اس کی بھی ہمارے بھائیوں کو، ہماری قوم کے لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک آخری گزارش میری آپ سے، پھر کہ تماشا ہماری قوم کا نہ بنے، ہمارا خود کا تماشا نہ بنے. تو خاص کر جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ کسی کی برائی، کسی کی بھلائی، اس معاملات کو لے کر جو ابھی ہمارے ہاں ہوگا، یہ سڑک بازار اور گلیوں میں بیٹھ کر نہ کریں. جب کوئی آ کر کہے تو جواب کیا دیں؟ جواب ایک ہی جواب دیں کہ میں عوام ہوں، مجھے جو کرنا ہے میں بہتر جانتا ہوں، مجھے تمہاری عقل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہتر معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سمجھ آئی؟ کسی سے مصافحہ کر کے کہو ارے بے فکر رہیں، کسی کو مصافحہ کسی کی طرف سے چہرے ہی پھیل لیں، تو یہ طریقہ بھی بغض و حسد اور عداوت کا ہے. اور کب تک اور کن لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یہ؟ تھوڑا غور کریں، اس پر توجہ دیں. کن لوگوں کے لیے؟ تو حقیقت میں تمہیں خود اپنے سوچتے وقت بھی تم کو بڑا ایک نچلا اور گرا گزرے گا اپنے آپ میں کہ مجھے حقیقت میں جس قوم کی ترقی اور فلاح کے لیے سوچنا تھا، اس وقت میں کن چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں. اللہ میری حفاظت فرما. یہ